بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بر محمد وآل محمد. آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے اور یہ امید ہے، یہ احساس ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے کہ بھیا مرنا تو ہے، اور اگر مرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مر گئے اور بات ختم ہو گئی، جیسے جانور ہے مر گیا بات ختم ہو گئی۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، مرنے سے بات ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے سے ہی مین بات شروع ہوتی ہے کہ اب آ جائیے، کیا کیا کر کے آپ آئے ہیں۔ تو ایک اشارہ اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر تم کو یہ احساس ہے، یہ باور ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو تم کو چاہیے کہ عمل صالح ہو، نیک ہو، اچھا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور خبردار اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کل جو جس گفتگو کا آغاز ہوا کہ وہاں کتنے سے بحث نہیں ہے، عمل کیسا ہونا چاہیے، وہاں کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹیٹی دیکھی نہیں جائے گی۔ اور پوری کربلا کو اگر آپ نچوڑ دیکھیں تو اس کا مقصد بھی یہی چلیے، تو اس کا مسئلہ یہی ہے نا۔ اب میں منہ قریب ہوگا تو وہ اچھا صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب آپ کربلا پر نگاہ ڈالیے گا تو کربلا میں بھی خلاصہ یہی ہے کہ عمل تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنی جو قربانی کا مقصد بیان کیا ہے اور اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ یا دوسری جگہ بعض کہتے ہیں کہ شاید امام کا فرمان ہے
کہ اگر دین محمد بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا، اس پر انشاءاللہ کل یا پرسوں گفتگو ہوگی، کہ اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو فیا سیوف و خذینی، تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو جو کربلا کا مقصد اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صحیح راہ پر آ جائیں، ہم اصلاح کے راستے پر آ جائیں، اور اسی وجہ سے چونکہ مقصد یہ ہے، لہٰذا اب آپ جب نبی کی حدیثیں دیکھیں گے، یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ گویا پیغمبر نے یہ نسخہ دے دیا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ یا وہ مشہور حدیث حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگلا فقرہ یہ ہے احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ وہی ہوا جو میں نے عرض کیا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، یہ جملہ انشائیہ ہو، اور اگر انشائیہ ہے تو دعا کے معنی میں ہے، اور اگر دعا کے معنی میں ہے تب کیا ہوگا انداز؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا دوسرا نسخہ اللہ کے نبی نے دے دیا، اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ، معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین ہو جاؤ۔ اب یہاں سے سوال ہوگا کہ آخر اتنا زیادہ حسین کیوں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے یہ سوال ہوگا، دیکھیے شروع سے جب آپ چلیں گے، آج میں ایک پہلی مجلس میں، کل تو یوں ہی گزر گئی، آج پہلی مجلس میں تھوڑے بعض چھوٹے نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے تو، کہ امام حسین کا اصل مقصد کیا تھا، اور اس پورے واقعے کو اگر خدا نے توفیق دی اور ہم سمجھا لے گئے۔ یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی خود مطلب سمجھے ہوئے ہے بٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، بٹ وہ بیان نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے کل میں نے گزارش کی تھی آج پھر دوہرا دوں۔ تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بیٹھے دل ہی میں کہیے یا اللہ اس انسان کو مقصد حسینی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دعا کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ تھا، امام حسین سلام اللہ علیہ، ظاہراً عشاء کے بعد کا وقت ہے، اب وہاں کے اعتبار سے میں گھڑی تو نہیں بتا سکتا 8 بجا تھا 9 بجا تھا، لیکن رات کا وقت تھا۔ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے، اور وہی مسجد میں عبداللہ ابن زبیر کو تو جانتے ہی ہیں آپ، زبیر سگے پھوپھی کے بیٹے تھے امیر المومنین کے، رسول اللہ کے۔ اس زبیر کا بیٹا عبداللہ، مختار نامے میں دیکھا ہوگا بڑا بدماشیاں کی مکے میں، لیکن ہے تو بھائی خاندان کا رشتہ داری ہے، کزن ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے،
حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ بھی تشریف فرمائے. ایک لڑکا آتا ہے، کوئی سپاہی وپاہی کی بات نہیں، لڑکا بھیجا گیا. آ کے مسجد میں وہ امام سے کہتا ہے کہ آپ کو بلایا ہے دربار میں، بس اتنی سی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ چلا گیا. اب یہاں گفتگو شروع ہوئی. عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف دیکھا، یہ اتنی رات کو خیریت تو. حضرت نے فرمایا کہ میرا خیال ہے، دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سب پتا تھا، اس پر بات آئے گی کل. اتنی رات کو خیریت. حضرت نے کہا کہ انی اظن، میرا خیال یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے. کون؟ حاکم شام. اور معاملہ کچھ بیعت کا ہے. اور ایک جملہ رک کے کہہ دو، اگر میں واقعی جو عرض کرنا چاہتا ہوں عرض کر لے گیا نا تو آپ دیکھیں گے پوری شیعی سماج جو ہے، پورا تشیع کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ یہیں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایک شیعی سماج کی سیاست کیا ہونی چاہیے آج کے دور میں بھی. صلوات بر محمد وال، اس کو اگر ہم غور سے لے جائیں تو حضرت نے کہا کہ میرے خیال میں مر گیا ہے، اور اس وقت جو ہم کو بلایا جا رہا ہے وہ بیعت کا میٹر ہے. تو کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا خیال کیا، میں جاؤں گا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تمہارا میٹر ہے، تم جاؤ نہ جاؤ، لیکن میں جاؤں گا. اب یہاں سے سوال ہوتا ہے، کیا آپ بتائیے، کیا امام حسین علیہ السلام کو ولید کے بلانے پر جانا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے. آپ مومن ہیں، حسینی ہیں، شیعہ ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہوتا ہے؟ آپ اگر حضرت کی جگہ ہوتے اور اس طرح بلایا جاتا، آپ جاتے؟ اچھا اور کلیئر کر دو، ایک صلوات پڑھیے محمد، اور کلیئر کر دو. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سر؟ کشمیر کے. قدیم زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ زمینداریاں ہوتی تھیں، یہ مثال ہے، زمینداریاں ہوتی تھیں. اب ایک جو ہے وہ زمیندار صاحب ہیں، ان کے 50 کام کرنے والے ہیں، اس میں ایک کوئی ایسا آدمی تھا کہ جس سے بڑا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی. ایک دن اس کو بلایا، بھئی یہاں آؤ. جی تمہارا لڑکا کہاں پڑھتا ہے؟ ارے صاحب ہم کہاں فیس جمع کر پائیں گے، ہم کہاں پڑھا پائیں گے. کہا نہیں لڑکا تیز ہے، پڑھاؤ اس کو. کہا صاحب میری اوقات نے. کہا اچھا جاؤ میں فون کر دیتا ہوں، فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرا دو، ساری فیس میں دوں گا. وہ صاحب پڑھا دیا انہوں نے. اب وہ اتنا بھی نہیں کہ انجینئر ڈاکٹر بنا دیتے، سمپلی گریجویشن کرا دیا، پی جی کرا دیا اپنا اسے ہی عام سبجیکٹ سے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لڑکا تیز تھا، اس نے تھوڑا محنت کی. ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں جو ہے وہ انڈین سول سروسز، آئی ایس یا آئی پی ایس جو ہے وہ، تو اس نے محنت کی، اس میں سول سروس میں آ گیا. وہ معلوم ہوا صاحب کس ضلع کا کیا نام ہے آپ کے؟ وہ تو عراقہ ہوا نا. تو صاحب وہ انہی کے یہاں وہ بحیثیت ایس پی کے اس کی پوسٹنگ ہو گئی. آج وہ لڑکا جو ایس پی ہوا ہے، سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بولیے. ان کی وجہ سے نا. تو ان کے اندر کیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی کہیں ٹریکٹر چلا رہا ہوتا، کہیں کھیتوں کی جتائی کر رہا ہوتا، ہماری وجہ سے اس منزل پر پہنچا ہے. تو اندر کیا ہوگا آپ کے کہ آنا تو چاہیے، جوائن کرنے کے بعد ایک دن شکریہ ادا کرنے تو آنا چاہیے. یہ ایک فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مہینوں انتظار کرتے رہے صاحب. 1 مہینے کے بعد وہ جیپ ہوتی ہے، پہلے ہوا کرتی تھی آفیسرز کے لیے، وہ آ کے جیپ رکی. کیا نام آپ بتایا تھا آپ نے؟ خرم صاحب کون ہے؟ بولو. کہا آپ کو ایس پی صاحب نے بلایا. کون ایس پی صاحب؟ فلاں صاحب. آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا یہ بلائیے، صحیح بتائیے گا. وہ مجھ کو بلائے گا، میری وجہ سے جو کچھ ہے آج ہے، بجائے اس کے کہ وہ آتا شکریہ ادا کرتا، مجھے بلا رہا ہے، بھاگو یہاں سے. یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ انصاف سے بتائیے آپ. یہ خرم صاحب ایک لڑکے کی
4 سال فیس جمع کر دیں تو ان کے اندر خواہش یہ ہے کہ پورے خاندان کو آ کے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان عربوں کا حال کیا تھا؟ بولیے۔ یہ کعبے کا طواف ہوتا تھا، ننگے کرتے تھے، خانہ خدا کا طواف ننگے کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، جانور چرانا کام تھا۔ ان کو باقاعدہ مہذب کس نے بنایا؟ بولیے، رسول اللہ نے، نبی پاک نے، اور پیغمبر نے بہت اذیتیں اٹھائی۔ ایسا نہیں ہے، ان کو مہذب بنانے کے لیے رسول اللہ نے اللہ اکبر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، حتیٰ صلوات بر میں ایک روایت سناتا ہوں میں آپ کو، اتنی اذیتیں۔ فرشتوں کے نام تو آپ جانتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ جابیل نام سے سمجھ جائیں گے یہ بنا ہے جبل سے، یعنی اس کا مطلب اس کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ روایت کہتی ہے اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی، فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور دیکھو رسول اللہ کا میٹر سالو کرو، یہ سب بہت پریشان کر رہے ہیں۔ جابیل آ گئے، آنے کے بعد جابیل کہتے ہیں انی امرت لک بالطاعہ، حضور آپ کی اطاعت کا حکم ہے ہم کو، آپ مطلب جو کہیے گا ہو جائے گا، اور خود پیشکش بھی کی، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ تو ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے منہ پہ پھینک دوں گا، یعنی سب مر مر کے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت جانتے ہیں حضرت کا جواب کیا تھا؟ انی بعثت رحمتن، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں؟ پھر دست مبارک بلند فرمایا، فرماتے ہیں پالنے والے یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کو ہماری معرفت عطا کر۔ اتنے اختیار کے باوجود ان کو مہذب بنانے کے لیے، ابھی میں قصے سنانا شروع کروں صحابہ کرام نے کیا کیا اذیتیں برداشت کی ہیں، تب یہ دین اس منزل پر پہنچا۔ بھی وہ موضوع چینج ہو جائے گا۔ وہ پیغمبر جتنے اتنی اذیت اٹھائی ہے ان کو مہذب بنانے کے لیے۔ اچھا ایک بات، دو، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ چاہے جتنے مخلص ہوں، سمجھے، آپ چاہے جتنا بڑھیا کام کرنا چاہتے ہوں، لیکن آپ کے پاس اگر پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پیغمبر کی تو ساری زحمتیں ہیں، بٹ کیا پیغمبر کے پاس پیسہ تھا؟ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ کس کا لگا؟ زور سے، ہاں یہ مجلس نہیں، ایک ڈسکشن ہے، مجلس تو سن چکے ہیں۔ تو پیسہ کس کا لگا؟ خدیجہ کا۔ خالی پیسے سے بھی کام نہیں چلتا۔ دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ تلوار چلانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو اب تلوار کس کی کام آئی؟ امیر المومنین۔ اب پلٹ کے آئی ہے۔ اس دین میں اصل کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو رسول اللہ کون ہے؟ اب یہاں سے چلیے نا، حسین علیہ السلام کے نانا۔ پیسہ کس کا لگا؟ حسین سلام اللہ علیہ کی نانی۔ طاقت و قوت کس کی کام آئی؟ حسین سلام اللہ علیہ کے باپ۔ تو یہ پورا دین اس وقت جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کس کے اوپر؟ حسین کے نانا، حسین کی نانی، حسین کے باپ۔ اور پھر آگے جائیے گا تو اور بھی بات بڑھے گی، لیکن بہت بڑھانا نہیں چاہتا کہ خود پیغمبر کو کس نے بچایا؟ حسین کے دادا۔ تو یہ پورا دین بیس کر رہا ہے ان چار شخصیتوں پر نا۔ یہ کون ہے؟ حسین کے نانا، حسین کی نانی، حسین کے دادا، حسین کے باپ۔ اب یہ لوگ اس زمین سے اٹھ کر کے باقاعدہ مہذب ہو گئے، ایک حکومت بن گئی، سرکار بن گئی۔ اس میں پورا رول کس کا؟ امام حسین کے بزرگوں کا نا۔ تو ساری زندگی ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتے،
رات میں آ کر کے ایک لونڈا اسی رسول اللہ کے نواسے کو، اسی خدیجہ کے نواسے کو، علی کے پوتے کو، امیر علی کے بیٹے کو، ابو طالب کے، آپ کو بلایا ہے. اب بتائیے امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولیے. نہیں نا. عقل یہ کہتی ہے. ہم بھی پوچھیں گے مولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہنگامہ ہوا، مالک اشتر وغیرہ کچھ پبلک آ گئی، ان کا صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی حکومت ساتھ نہیں دے پاتی. تو اس میں یہ طے ہوا کہ بھئی یہ معاملہ زیادہ خراب ہے، اس کو برخاست کرو. تو اس ولید کو کس نے برخاست کیا؟ اسی مروان نے. داماد الملت تھا، اسی مروان نے برخاست کیا. حالات نے پلٹا کھایا، خلیفہ سیم کا بھی قتل ہو گیا، پھر اور بات آ گئی. اب سب پر تسلط شام والوں کا ہے. اس مروان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہیں مدینے میں ٹہل رہا ہے، کبھی کبھی آتا جاتا ہے کہ بھائی ایک دم مخالف نہ دکھائی دیں. تو اس کو کھنس ولید سے بھی ہے کہ یار جس کو ہم نے برخاست کیا وہ سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. تو وہ بھی ہے اور امام سے تو دشمنی ہے ہی ہے. کبھی کبھی اس طرح بھی لوگوں کو چانس ملتا ہے کہ مارو، اس کے خلاف گیا تو بڑھیا، ان کے خلاف گیا تو بڑھیا. یہی پوزیشن تھی مروان کی. اس نے کہا مشورہ دو، ولید کے خلاف گیا تو الحمدللہ، حسین کے خلاف ہوا تو الحمدللہ. اس نے کہا ولید کیا ہوا، جانے دے رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں بات صحیح ہے، جانے دے رہے ہو؟ کہا یار بات تو صحیح ہے. کہا اے ولید سن لے، اگر اس وقت یہ نکل گئے، سنا ہے نا، تو پھر یہ ہاتھ آنے والے نہیں ہے. لہذا ابھی یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے. کتنی دیر ہوئی مجلس شروع ہوئے کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ 8:11 پر شروع کیا، میں نے گھڑی دیکھی تھی، اور اب ہو رہا ہے 8:47. کتنا ہوا؟ 36 منٹ گزر گئے اب تک. 36 منٹ سے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں سر؟ ایسے کتنے مواقع آئے جہاں امام سخت جواب دے سکتے تھے، اوائڈ کیا، ٹالو، جانے دو جانے دو. کچھ سمجھے؟ شیعی سیاست کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک معاملہ ٹل سکے تب تک ٹالو، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. صلوات بر محمد و آل. ابھی آتا ہوں میں. ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے، لیکن اب اچانک آ کے یہ کہتا ہے مروان ابھی بیعت لے ورنہ سر قلم کر لے. اتنی دیر سے ٹالنے والے امام اگر اس کو بھی ہلکے میں ٹال کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا وہ امام جو اب تک بات ٹال رہے تھے، جانے دو جانے دو چھوڑو، جیسے ہی اس نے کہا یا بیعت یا قتل، بے امام پلٹے، انداز بدلا. فرماتے سن ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے. اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے پتہ ہے کون ہے؟ رجل فاجر، یا بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی. کچھ چھوڑا تھوڑی ہے. سن میری بات مت کر، صرف مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا اتنی دیر سے ٹالتے 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 امام اب صاف کہہ دیا نا. اچھا ہم آپ کو کیا یہ کہتے تو امام کے اوپر ذمہ داری آتی، یہ کہتے تو ٹال رہے تھے نا. اب تو کہہ دیا. کیا تھا اس کا مروان کا کہنا؟ یا بیعت لے لے. تو اب تو کہہ دیا نہیں بیعت نہیں کریں گے. بولو لے لو، سر قلم کر لو. اس کا مطلب امام پہلے سے جانتے تھے کہ ان کی اوقات نہیں ہے یہاں مدینے میں کچھ کرنے کی. تو مولا جب پتا تھا آپ کو
تو پہلے یہ بات کہہ دیتے نا کہ یہی تو تم کو سکھانا چاہتے ہیں کہ جب تک ٹل سکے تب تک ٹالو اگر حسینی ہو. صلوات بر محمد. یہ سیاست کی بنیاد پڑ رہی ہمارے شیعی سماج کی. ایک کی ہمت نہیں پڑی کہ روک لیتا حضرت کو سلام اللہ علیہ اور وہاں سے نکل آئے. اچھا گھر والوں کو ایسا نہیں پتا. جب 18 آدمیوں کو لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب سب پتا ہے لوگوں کو. اب وہاں کیا سچویشن رہی ہوگی, کیا پوزیشن رہی ہوگی, اتنا ملتا ہے کہ جب پلٹے تو ماں کی طرح چاہنے والی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ٹہل رہی ہیں. آئے, کیا ہوا بھیا؟ وہی بیعت تو, فرمایا بیعت تو نہیں کریں گے, پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. فخرج منها خائفا يترقب. حضرت نے مدینہ چھوڑ دیا, مدینے سے آگئے مکہ. پھر سوال ہے, جب مدینہ چھوٹ ہی رہا ہے, جب ماں کی قبر چھوٹ ہی رہی ہے, جب نانا کا مزار چھوٹ ہی رہا ہے, تو مکہ کیا ضروری تھا؟ بصرے چلے جاتے, ہند و سندھ کہیں چلے جاتے, کوفے چلے جاتے, کوفے والے بلا ہی رہے تھے. مکہ کیوں گئے؟ کہ قرآن کہتا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو مکے میں داخل ہوا وہ کیا ہے؟ امان میں ہے, وہ محفوظ ہے. اگر امام کا مقصد جنگ ہوتا تو کہیں جاتے, مکہ نہ جاتے. یہ مکہ جا کے بھی قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ ظالم کے آگے جھکنا بھی نہیں ہے اور اپنی ذات سے جنگ بھی نہیں شروع کرنا ہے. صلوات بر محمد. یہ دیکھ رہے سیاست آپ کی وہاں سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. مکے آ گئے, مکے سے یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی, امام کوفے بھی پہنچ گئی. سوال یہاں ہے کہ بھئی یہ خبر تو ہر جگہ گئی نا, یہ کوفے والے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آ جائیے آ جائیے. بصرے والوں کو کہنا چاہیے تھا اور علاقے والوں کو کہنا چاہیے تھا. یہ کوفے والے کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں صاحب آ جائیے آ جائیے آ جائیے؟ اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے. اصل میں کوفے والوں کو عدالت علی کا مزہ مل چکا ہے. میں 1 منٹ میں, بہت لمبی نہیں لوں گا اس لیے کہ 52 ہو گئے. صلوات بر محمد وآل بقیہ. کل سوال یہ ہے نا کہ آخر کوفے والوں نے کیوں؟ کہ کوفے والوں کا میٹر یہ کہ وہ امام کی حکومت اور ان کی عدالت کا مزہ چکھ چکے ہیں. ان کو پتا ہے معمولی بات ہو. ایک صاحب تھے آج ہی جج ہوئے, ایز اے جج آج ہی جوائن کیا, ابو الاسود دویلی, بہت کلوز ہیں امام سے. شام کو برخاست کر دیے گئے 1 دن میں. یہ عدالت علی ہے. 1 دن میں بھاگے بھاگے ابو الاسود آ گئے, مولا میں نے 1 دن میں کیا گڑبڑ کر دی ہے کہ 1 دن میں نکال دیا آپ نے؟ حضرت نے کہا مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم ملزم سے چیخ کے بات کر رہے تھے. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے حکومت اہمیت. ایک گورنر تھے بصرے کے, نہج البلاغہ میں حضرت کا پورا خط موجود ہے, وقت نہیں ہے, 2 منٹ. عثمان ابن حنیف گورنر ہیں امیر المومنین کے. اچھا جب آفیسر جاتے ہیں تو لوکل لوگ دعوت تو کرتے ہی ہیں. شاید اس طرح کچھ چکر رہا, کسی جو ہے وہ بڑے آدمی نے ان کی دعوت کر دی. یعنی کتنی تیز تھی امام کی انٹیلیجنس, یہ دیکھنے کی بات ہے نا. چلیے یہ تو کوفے کی بات. بصرہ اطلاع آئی کہ صاحب آپ کے گورنر دعوت میں گیا. امام نے فوراً خط لکھا, عثمان ہم نے سنا ہے تم ایسی دعوت میں گئے ہو جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہے اور فقیروں کو جو ہے وہ دھتکار دیا گیا ہے. ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے, تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ وہ 1 روٹی اور 1 جوڑے کپڑے پر, 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتے ہیں. ولیکن لا تقدرون علی ذلک. عثمان تم نہیں کر پاؤ گے, تم نہیں چل پاؤ گے, بٹ تم علی کے گورنر ہو. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد.
علی کی مدد کرو تقوی کے ذریعے سے، وعفت و سداد، پاک دامنی کے ذریعے سے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ علی کا گورنر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوفے والے دیکھ چکے تھے، لہذا انہوں نے سوچا بڑھیا موقع ہے، علی تو ہمارے بیچ ہے نہیں، بھائی امام حسین کو بلا لو، اگر یہ بن جائے سرکار تو سبحان اللہ، پھر وہی دن پلٹ آئیں گے۔ شاید اس وجہ سے ان لوگوں نے خطوط لکھے، نیئر اباؤٹ 12,000 خط آئے، کسی کا جواب امام نے نہیں دیا۔ کل اس پر بات ہوگی۔ روایت کہتی ہے رد الکتابت واجب کرد السلام، خط کا جواب بھی اسی طرح واجب ہے جیسے سلام کا۔ 12,000 خط، امام حسین ایک کا جواب نہیں دے رہے ہیں سلام اللہ علیہ، یہ سوچنے والی بات ہے، انشاءاللہ کل۔ اب ایک وقت وہ آیا، تیزی کے ساتھ گزر جائے، ایک وقت وہ آیا کہ امام مکے سے بھی نکل پڑے، مجبوراً، جان بوجھ کے نہیں نکلے ہیں، کل اس پر عرض کروں گا، مجبوراً۔ خود فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں، تاکہ جہاں موقع ملے مجھے شہید کر دیں۔ مکہ چھوڑ دیا، مکے سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اب دیکھیے کتنی چیزیں، راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ بولیے کیا یہ کافی نہیں تھا جنگ کے لیے؟ بولیے، جبکہ روایتوں میں یہاں تک ہے، شاید بعض کہتے ہیں کہ اچھا علی کے داماد بھی تھے، مسلم ابن عقیل ام البنین کے، بھیا دیکھنا چاہتے اور جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مسلم کے پیر میں رسی بندھی ہوئی ہے، کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہیں سے گھوم جاتے کوفے کی طرف اور ان کا سب کا قلع قمع کر دیتے؟ عباس موجود تھے، چاہیے تھا نہیں چاہیے، لیکن اس کو بھی امام ٹال گئے، کربلا پہنچ گئے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ پہلا کام کیا کیا حضرت نے؟ کربلا کی زمین خرید لی، یہ قابل غور ہے، یہاں بھی بحث ہوگی، زمین خرید لی۔ اب ظاہر ہے اپنی ملکیت، ہم چاہے جہاں خیمے لگائیں، تو پانی لانے میں زیادہ زحمت نہ ہو تو دریا کے کنارے لگ گیا۔ 4 محرم کو یہ سب آتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے ہٹائیے۔ پھر یہ جگہ تھی جہاں سے جنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ میری پراپرٹی ہے نا، امام حسین سلام اللہ علیہ خرید کے وہاں رکے ہیں نا، یہ بھی سبب بن سکتا تھا کہ وہیں جنگ شروع ہو جاتی، مگر میرے مولا نے، یا حسین دنیا نے آپ کو پہچانا نہیں مولا، بلکہ ہم لوگوں نے بھی نہیں پہچانا۔ ہم روتے تو ہیں آپ کی مظلومیت پر، لیکن صحیح معنوں میں میرے مولا ہم لوگوں نے بھی آپ کو نہیں پہچانا۔ بھیا عباس ہم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے، خیمے ہٹا لو۔ وہاں بھی ٹالا کہ نہیں ٹالا؟ 7 محرم آ گئی، 7 محرم سے کہتے ہیں کہتے آپ شروع ہو گیا ہے نا۔ یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، اور ابھی تک دیکھیے پورے مجلس ختم ہونے کے قریب ہے۔ امام حسین کتنی جگہیں ایسی آئی ہیں جہاں سے جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا، مگر ہر جگہ ٹالتے 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 آپ رجب سے لے کر کے ٹالتے ٹالتے، وہاں سے شروع کریں گے نا آپ مدینے سے، تو رجب سے جنگ ٹالتے ٹالتے 6 مہینہ، 9 محرم آ گئی، شب عاشور، اچانک شور بلند ہوا۔ امام نے کہا کہ کیا بات ہے؟ دیکھو حضرت، کیا بات ہے؟ کہا صاحب بہت ہو گیا، یا جنگ یا بیعت۔ کہا یہیں رکو، آگے نہیں جا سکتے، میں پوچھ کے آتا، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ آئے، نہیں بس تشریف رکھیے، پانی آئے، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ بس اب فیصلہ چاہتے ہیں کہ یا جنگ ہو جائے یا بیعت۔ آپ دیکھیے پھر بالکل لاسٹ سٹیج پر امام نے پھر ٹالا، بھائی شب عاشور میرے مولا نے پھر جنگ ٹالی ایک بار۔ کہ بھیا
تم تو جانتے ہو مجھے تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت کا کتنا شوق ہے، ان سے بات کرو، اگر ایک رات ہی صحیح اور ٹال دیں تو میں اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ جا کے بات کی، اس میں بڑی تفصیل ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے مہلت دینی چاہیے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک جملہ یہ آتا، کسی نے کہا کہ یار ترک و دیلم کے غلام بھی اگر مہلت مانتے تو ہم دے دیتے، یہ تو نبی کے نواسے۔ بہرحال ڈیسائیڈ ہوا کہ مہلت دے دی جائے۔ پھر آخر تک آ کے میرے مولا نے جنگ ڈالی۔ اے کاش میرے حسین کی بات دنیا سمجھ جاتی۔ اب صبح عاشور آ گئی، حسین جیت گئے، ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن مولا جیت گئے۔ مقصد کیا تھا؟ دو مقصد تھا، بیعت نہیں کریں گے ایک، مگر جنگ کا آغاز نہیں کریں گے دو۔ دونوں مقصد میں امام کامیاب ہو گئے۔ صبح اس ملعون ابن سعد نے تیر مارا اور خود ہی نے شور مچایا، اے فوج والو گواہ رہنا، کل کو چل کے تم حاکم کے سامنے بیان دینا، گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ امام یہی تو چاہ رہے تھے کہ ہم شروع نہیں کریں گے، اور پھر ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے۔ پہلے مرحلے میں صبح عاشورہ روایت کہتی ہے 30 سے 35 لوگ، یعنی آدھا لشکر کہیے نا، کل 72 تو تھے، بچوں کو سب علی اصغر کو ملا کے، یعنی آدھی فوج حضرت کی عاشور کے صبح پہلے حملے میں سب شہید کر دیے گئے۔ اب کیا بچا؟ بولیے، ہے کوئی دنیا میں کہنے والا کہ حسین نے جنگ کا آغاز کیا ہے؟ آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب یہ کیا، یہ حسین سے سیاست بنتی ہے کہ ہم آغاز نہیں کریں گے۔ یا اللہ، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ خالی ممبر سے بیان نہ کریں، حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔